حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا۔ حاضرین کرام، یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کو ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت سے اس کا تعلق ہے کہ جنہیں دنیا غوث سمدانی، محبوب سبحانی، پیر لاثانی، خندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا، لہذا آپ سید الاولیاء کہلائے، اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان شخصیت کے تعلق سے کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ولایت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جو انتہائی بے حد ضروری ہے۔ حاضرین کرام، میں نے خطبے کے دوران جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے،
جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی صفتوں کو بیان فرما رہا ہے، ان کی خصوصیات کو بیان فرما رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تقوی و طہارت کو اپنا لیتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد حیات تقوی و طہارت ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہے، نافرمانیوں سے گریز کرے، نافرمانیوں سے پرہیز کرے، اور اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو، اپنی تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں فنا کرے اور فنا فی اللہ ہو جائے۔ اور اسی کو بزرگان دین نے نفس کشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے قدموں تلے رون دیتا ہے، اپنی تمام مرضیات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر بندہ اس اعلیٰ مقام پر گامزن ہو جاتا ہے جس کے لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کان سے سنتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس زبان سے بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے کام کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جو قدم سے چلتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بلند و بالا مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر اس بندے کو یہ اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ بندے کا کہا خدا کا کہا ہو جاتا ہے، بندے کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، بندے کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے، بندے کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے، بندے کا کام کرنا خدا کا کام کرنا ہو جاتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر نبی ولی ہے، لیکن ہر ولی کبھی نبی نہیں بن سکتا، ہر ولی کبھی نبی کے درجے نبوت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ حاضرین کرام ولایت اور چیز ہے اور نبوت اور چیز ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن نبوت ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے درجے پر فائز فرماتے ہیں، اور پھر نبوت کا جو تاج پہنایا گیا، ختم نبوت کا جو تاج سر انور پر رکھا گیا، وہ ذات میرے آپ کے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے اب کا نہ کوئی نبی کی ضرورت ہے اور نہ قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی اس میں کوشش کرتے رہیں گے، جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مقام پر گامزن فرمائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کو تلاش کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہم اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہو گیا کہ نبوت الگ چیز ہے اور ولایت الگ چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے چلیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بلند و بالا مقامات عطا فرمائے ہیں، اور انبیاء کرام سے جو واقعات بھی ایسے کارہائے نما رونما ہوئے ہیں جو عقل اور فہم سے بالا تر ہے، جو ہماری عقلوں سے بہت دور ہے. اور اسی طرح اولیاء کرام سے بھی جب کوئی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے بھی جب کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کو نہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ فہم اسے سمجھ سکتا ہے، لیکن حاضرین کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اگر اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام سے اگر کوئی ایسے واقعات جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہے ایسے رونما ہوتے ہیں تو اسے معجزہ کہا جائے گا. اور اسی طرح اگر اولیاء کرام سے کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہماری عقلوں سے بہت دور ہے تو پھر اسے کرامت کہا جائے گا. اور اسی طرح اگر عام لوگوں سے، اسی طرح اگر مشرکین سے، اسی طرح اگر کفار سے اگر کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہماری عقلیں تسلیم نہیں کر سکتی، ہمارا فہم اسے سمجھ نہیں سکتا، تو اسے استدراک کہا جاتا ہے یا جادو کہا جاتا ہے. تو البتہ حاضرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام ہو یا اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات بابرکت ہو، یہ واقعات لوگوں کو دکھاتے نہیں پھرتے. انبیاء کرام چلتے پھرتے معجزات دکھاتے نہیں پھرتے. اولیاء کرام کرامتوں کا ظہور ایسے ہی نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کرام جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ جب نازک وقت جب آتا ہے، جب حق کو ظاہر کرنے کی بات آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اپنا معجزہ دکھاتے ہیں. اور اسی طرح اولیاء کرام کا بھی معاملہ ہے. جب معجزات کی بات آئی تو آپ دیکھتے چلیں کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا، حق کو ظاہر کرنے کا وقت تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ پنکھارے مارتا ہوا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور فرعون کے سارے جادوگروں کو نگل گیا. اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کا جو شق القمر کا واقعہ رونما ہوا ہے تو وہ بھی حق کو ظاہر کرنے ہی کے لیے ہوا ہے، حق ہی کو بتلانے کے لیے ہوا ہے. تو ایسے ہی اولیاء کرام سے جب کوئی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کرام جب بھی کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو بتلانا چاہتے ہیں، حق کو دکھلانا چاہتے ہیں اور بہت نازک موقع پر اپنی کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں. لیکن آج کل کچھ لوگ ادنا سی سمجھ رکھنے والے، چھوٹی سی فہم رکھنے والے، اپنی نظر کو تنگ رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے اگر کوئی کرامت ہو گئی تو وہی اللہ کا ولی ہے، اسی کو اللہ کا ولی تسلیم کیا جاتا ہے. حاضرین کرام، حالانکہ اللہ کے ولی ہونے کا معیار کچھ اور ہے، کرامت اللہ کے ولی ہونے کا معیار نہیں ہے. چنانچہ اس موقع پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے عظیم الشان اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ من رعا بایزید فہدا، کہ جس نے بایزید کو دیکھ لیا تو وہ ہدایت پا گیا، جس نے بایزید کے چہرے کی زیارت کر لی تو وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا. وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں حضرت سے کوئی کرامت دیکھ لوں تو میں آپ کے مریدین میں شامل ہو جاؤں گا. چنانچہ حاضرین کرام، وہ شخص حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوتا ہے. ایک دن نہیں بلکہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، 3 سال گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی کرامت کا بھی ظہور نہیں ہوتا. تو آخر کار وہ مایوس ہو کر اپنے گھر کو واپس جانے کے ارادے سے نکلتا ہے اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے جاتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم یہاں پہ آئے کیوں تھے اور پھر یہاں سے جا کیوں رہے ہو؟ اتنی سال تک تم ہمارے ساتھ
ساتھ رہے، اتنی مدت تک تم ہمارے ہم سفر رہے، لیکن پھر یہاں سے واپس جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اس ارادے سے آیا تھا کہ جب بھی آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا، آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کے غلاموں کے حلق ارادت میں شامل ہو جاؤں گا۔ حاضرین کرام، اس پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم میرے 3 سال کی مدت تم نے میرے ساتھ گزاری ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کوئی فرض مجھ سے تم نے چھوٹتے ہوئے دیکھا؟ کیا کوئی فرض نماز مجھ سے قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی نماز آپ کی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی واجب مجھ سے چھوٹتے ہوئے دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ کبھی کوئی واجب میں نے چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کوئی سنت مجھ سے چھوٹتے ہوئے تم نے دیکھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے اتنے طویل عرصے میں ایک سنت بھی آپ سے چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی نفل بھی مجھ سے ترک ہوتے ہوئے تم نے دیکھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے کوئی نفل بھی آپ سے ترک ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، آپ کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو حاضرین کرام، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ولی ہونے کا معیار کرامت پر نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل پیرا نہ ہو جائے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل پیرا نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، کوئی بھی ولی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگ ہواؤں میں اڑنے کو اور پانی پر تیرنے کو ولی ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک ادنا سی مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے اور مچھلی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی پانی پر تیرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین نے، ان اللہ والوں نے بزرگی کا معیار یہ قائم فرمایا ہے کہ فرائض اور واجبات پر مکمل طور پر عمل ہو، پیارے آقا کی سنتوں پر مکمل عمل کیا جائے، نوافل اور مستحبات پر عمل کیا جائے، اسی کو بزرگی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی سے ایک فرض تو دور کی بات ہے، ایک واجب تو دور کی بات ہے، اگر کسی کو ایک سنت چھوڑتے ہوئے بھی دیکھتے تو اس کی کرامت کا، اس کے ولی ہونے کا انکار کر دیا جاتا، اس کی بزرگی کا انکار کر دیا جاتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حنفی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، 4 بڑے ائمہ میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور دنیا کا ایک بہت کثیر تعداد میں لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضرت دمشق کے ایک مقام میں ایک اللہ کے ولی موجود ہیں، اللہ کے خدا رسیدہ نیک بندے موجود ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، ان سے ملاقات کا آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو لے کر دمشق کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب اس اللہ کے نیک بندے پر پڑتی ہے، جب اس اللہ کے برگزیدہ شخص پر پڑتی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھائی چلو واپس چلتے ہیں، ہم اپنے مقام کو واپس چلتے ہیں، ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے۔ تو شاگرد پریشان ہوتے ہیں،
اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضرت ہم اتنی دور دراز سے سفر کر آئے ہیں، اتنا طویل سفر کر یہاں پر آئے ہیں اور اس اللہ کے بندے سے ملاقات کیے بغیر ہی جا رہے ہیں، اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد کامل نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ غور سے سماعت فرمائیں اور اپنے ذہن اور دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ آپ نے بزرگی کا معیار کیا قائم فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا رخ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف ہے، اور جب وہ کلی کر رہا ہے تو اس کا پانی مدینہ الرسول کی طرف، حضور کے شہر کی طرف وہ پانی کو تھوک رہا ہے۔ تو پھر یہ کہاں کا بزرگ ہے؟ بزرگی اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو حاضرین کرام، آپ غور فرما لیں کہ حضور کے شہر کی طرف بھی اگر کوئی رخ کر کلی کرتا ہے، کلی کے پانی کو تھوکتا ہے، تو ان علماء کرام نے، ان اللہ کے نیک بندوں نے بزرگی کے معیار سے اسے باہر کر دیا اور اس کی بزرگی کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار فرمایا ہے۔ یہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے آ کر عرض کیا کہ حضرت فلاں مقام پر ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روایتیں موجود ہے، اس کی سند ان کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو لے کر نکلتے ہیں اور بہت لمبا سفر کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اس شخصیت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ گھر میں نہیں جنگل میں گئے ہوئے ہیں اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہیں تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اس درخت کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی ان کو موجود نہیں پایا اور درخت کے نیچے گئے اور کچھ تلاش کرنے لگے، کچھ ڈھونڈنے لگے۔ جب آپ کے شاگردوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ حضرت یہ درخت کے نیچے آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھائیو، ہم واپس جانا ہے، ہمیں اس مقام سے اپنے وطن کو واپس جانا ہے، ہم ان سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیا زمین پر تلاش کر رہے تھے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ان کے سجدے کے نشانات کو دیکھ رہا تھا، اور جس شخص کو حضور کے سنت کے مطابق سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہم اس سے ملاقات کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہاں سے اپنے گھر کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ ان بزرگان دین نے بزرگی کا معیار کس طرح رکھا ہے، کس طرح بزرگی کے معیار کو قائم فرمایا ہے کہ جو حضور کی سنت مبارکہ پر عمل نہیں کرتا، فرائض تو دور کی بات ہے، واجبات تو ایک طرف رکھ دیجئے، اگر کوئی حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو ان بزرگان دین نے اس کی بزرگی سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن آج کل اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو حاضرین کرام ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے جعلی پیر، جعلی مرشد نہیں بلکہ مرشد کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ شیطان ہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، خود کا ایمان تو خراب ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی زلفیں چھوڑا ہوا ہے، گلے میں بڑے بڑے تعویذ تسبیح پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹیاں پہنا ہوا ہے، تو ہم
سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حاضرین کرام، جو شخص حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا، جو شخص حضور کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو پھر وہ کہاں کا ولی کہلانے کے قابل ہے؟ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے غافل کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اللہ کا نام زبان پر آ جائے، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بڑی بڑی زلفیں چھوڑ کر یا بڑی بڑی تسبیح پہن کر یا اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھر لیتا ہے یا ہاتھوں میں کوئی اور چیز باندھ لیتا ہے، تو حاضرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کا لباس اختیار کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی جو معلومات ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ہم بھی ان بیوقوفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی واقعات بیان کر کر کئی آیات مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے تعلق سے ان کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تو دیکھیں کہ کیا وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ داڑھی گھوٹ رہا ہے، کلین شیف ہے، تو وہ سنت رسول ہی کا پابند نہیں، تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زندگی فرما برداری کرتا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند میں فنا کر دے گا، تو تب کہیں جا کر اسے وہ تقوی و طہارت کا اعلیٰ مقام مل سکتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور پھر اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ حدیث قدسی میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ مقام بندے کو کب ملتا ہے؟ جب بندہ کامل طور پر شریعت پر عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تب کہیں جا کر اسے یہ مقام ملتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، جو شریعت کا ہی پابند نہیں تو پھر وہ طریقت کے کیا راستے آپ کو طے کرائے گا، کیا حقیقت سے واقف کروائے گا، کیا معرفت کے دروازے آپ کے سامنے کھولے گا؟ تو حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ طریقت ہو، حقیقت ہو یا معرفت ہو، یہ بعد میں ہے، پہلے شریعت ہے، شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی طریقت آتی ہے، طریقت کے بعد حقیقت آتی ہے، حقیقت کے بعد پھر معرفت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی شریعت پر ہی عمل نہیں کرتا، شریعت مطہرہ پر ہی اس کا عمل نہیں ہے، سنتوں پر عمل نہیں ہے، تو پھر نہ اس سے طریقت کی امید کی جا سکتی ہے، نہ حقیقت کی امید کی جا سکتی ہے، نہ معرفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو حاضرین کرام، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ولیوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان کی صفتیں، ان کے وصف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو دیکھیں کہ کیا واقعتاً وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہے یا نہیں، سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے یا نہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے یا نہیں۔ حاضرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے قول سنا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے قول سنا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا آپ نے قول سنا کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، جس کے پاس حضور کی سنت کا کوئی احترام نہیں ہے، تو پھر وہ بزرگ کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ویسوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈھونگ رچاتے ہوئے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے صبح سے شام تک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نہ کوئی نماز کی ان کے پاس اہمیت ہے، نہ کوئی فرائض کی اہمیت ہے، نہ کوئی واجبات کی اہمیت ہے۔ مؤذن بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن وہ اپنی دکان کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کا بولنا، ہر کام آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سارے اولیاء اللہ کی زندگی آپ کو ملے گی۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ جو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ کی جو بنیادی باتیں ہیں، کم سے کم اس کا علم ہمارے سامنے ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، ورنہ پھر غیروں کے پاس پھر کر ہم خود ان کا بھی ایمان خراب ہوتا ہے، اور ان کے پاس جانے سے پھر ہمارا بھی ایمان خراب ہوتا ہے۔ جو لوگ تعویذوں پر تعویذیں دے رہے ہیں اور نماز کے پابند نہیں ہیں، تو پھر ان کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس جا کر کوئی چیز لینے سے کوئی مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو خدا کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے پاس جانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو جوش، اسی لیے قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، یہ آیت کریمہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ قرآن مجید ہم سے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر مت چلو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرا کر تمہارے قریب آتا ہے اور تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس شریعت کا علم ہوگا، اسلامی تعلیمات تمہارے پاس ہوگی، قرآن کی تعلیمات تمہارے پاس ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر تم مطالعہ کرو گے اور یہ اکرام کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کرو گے، تو پھر شیطان کے حربوں سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، شیطان کے وار سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، نہ صرف عمل کرنے والا بنائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں تک ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر